اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک سے ڈاکٹر شاہد مسعود۔ اینڈ آف ٹائم، آخر الزماں کا پہلا باب۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو اس کا طلبگار ہوا یہ اس کے لیے جنت لیکن دھوکے کا سرمایہ ہے، جبکہ مومن کے لیے دنیا سے نجات گویا ایک قید خانے سے رہائی کا پروانہ ہے۔ موت مومن کے لیے راحت و سکون اور کافر کے لیے سراپائے عذاب و تکلیف۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء السلام کے منکر ہیں، جو سزا اور جزا کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور جنت و دوزخ کے کو بھی نہیں مانتے۔ لیکن کوئی ایک ایسا شخص نہیں ملے گا جو کہ موت سے انکاری ہو۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، ایک تلخ حقیقت جس کا مشاہدہ ہر انسان روز اپنی آنکھوں سے کرتا ہے۔ اس نے اپنی صحت اور زندگی کی حفاظت کے لیے ہزاروں طریقے دریافت کیے، مگر اس کے باوجود ایک بھی سائنسدان موت سے بچنے کا طریقہ دریافت نہیں کر سکا۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ عین جاں کنی کے عالم میں کسی نے خلیفہ عبد المالک بن مروان سے پوچھا کہ آپ اس وقت خود کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو خلیفہ نے جواب دیا بالکل ویسا جیسا کہ قرآن شریف کی سورہ انعام کی آیت 95 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے جو مال و متاع ہم نے تمہیں دیا تھا۔ خواہ کوئی غربت میں یحییٰ علیہ السلام ہو یا خاموشی میں زکریا علیہ السلام، خوبصورتی میں یوسف علیہ السلام ہو یا درازی عمر میں نوح علیہ السلام، عدل و انصاف میں نوشیر و عادل ہو یا عشق میں مجنو، ذہانت میں سقراط و بکرات ہو یا سیاحت میں ابن بطوطہ یا البیرونی، رعونت میں نمرود ہو یا فتوحات میں سکندر اعظم، حکمرانی میں جلال الدین اکبر ہو یا غداری میں میر جعفر، سب کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 158 کے ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ ممکن ہے آپ میں سے کچھ اصحاب اس سے پہلے اینڈ آف ٹائم کے عنوان سے گفتگو ٹی وی یا DVDs پہ دیکھو سن چکے ہوں۔ دنیا بھر سے ہزاروں سوالات اس کے بعد موصول ہوتے رہے اور آج تک ہوا کرتے ہیں، اور وہ سب کچھ جو میں نے تب بیان کیا، وہ واقعات و نشانیاں کس حد تک پوری ہو چکی، اور جو کچھ ہمارے ارد گرد آج کل ہو رہا ہے، خصوصاً مشرق وسطیٰ میں یا پھر افغانستان، یورپ، مشرق بعید، وسطی ایشیا میں، کیا مذہب ان کی توجیہات پیش کرتا ہے؟ اور کیا آخری دور کی نشانیوں سے اس دور ابتلا کا کوئی تعلق بنتا ہے؟ کیا امام مہدی علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں یا پھر ان کا ظہور ہو چکا ہے؟ اگر نہیں تو یہ کب تک ممکن ہے؟ کیا دجال آ چکا اور کہیں موجود ہے، یا موجودہ افراتفری اور قتل و غارت آخری دور کی وہ جنگیں ہیں جن کا حوالہ مستند احادیث میں موجود ہے؟ اس جنگ کے دور میں جہاں ٹی وی، ریڈیو، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کے بعد اب پوسٹ انٹرنیٹ یعنی انٹرنیٹ کے بعد کی دنیا پہ سائنسداں غور کر رہے ہیں کہ سائنس اس تیزی سے ترقی کے مناظر طے کرتی جا رہی ہے کہ چند سال بعد غالب امکان ہے کہ وہ ہزاروں طریقے جس کے ذریعے دنیا بھر سے ہر لمحے کی خبر ہم تک پہنچتی ہے، مختلف انداز اختیار کر چکے ہوں گے، اور آج سے کہیں زیادہ درست اور غلط کے درمیان تفریق کرنا مشکل تر ہو جائے گا۔ مستقبل کے زیر ابلاغ کیا روپ لیتے ہیں اسے چھوڑیے کہ آج بھی ہم تک تواتر سے یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں شخص امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یا کسی پسماندہ سے علاقے میں پیدا ہوئے ایک معذور عجیب الخلقت بچے کو دجال قرار دے دیا لوگوں نے، یا پھر یہ بحث کہ دجال کوئی ایک شخص نہیں بلکہ ایک پورا شیطانی نظام ہے جو کہ معیشت سے لے کر اقدار تک، سماجی روایات تک ہم سب کو اس معاشرے کو اپنے شکنجے میں لے چکا ہے، اور امریکہ یا کوئی اور طاقت اس نظام کے پیچھے ہے۔ اور یہ بھی کہ چین کی ابھرتی ہوئی معیشت یا وہاں بنتی اشیاء جو کہ ہر طرف بازاروں میں غلبہ پا چکی ہیں، انہیں دیکھ کے بہت سے لوگ یاجوج ماجوج قرار دیتے ہیں۔ اپنے ارد گرد مختلف محفلوں میں ان لوگوں کے جو کہ ستاروں کے علم یا ہاتھوں کی لکیروں سے مستقبل جاننے کے طریقوں پہ شدید تنقید کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو انتہائی تعلیم یافتہ بھی قرار دیتے ہیں۔ ذرا ان لوگوں کو غور سے دیکھیے، دلی دل میں وہ اپنے مستقبل کے بارے میں جاننے کو بےتاب رہتے ہیں۔ میری بات سے لاکھ اختلاف کیجئے، لیکن یہ قدرتی سا عمل ہے کہ انسان مستقبل کا حال جاننے کو بے چین رہتا ہے۔
اور یہ جانتے ہوئے کہ جلد یا بدیر اس نے لازماً مرنا ہے، جوتشیوں یا نجومیوں کو اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھا دکھا کر یا پھر ذائقے بنوا کر اپنی موت کا وقت معلوم کرتا رہتا ہے، یا پھر ان لوگوں سے ملیے جنہیں خود اپنے اگلے سانس کا علم نہیں ہوتا، مختلف کہانیاں سن کر ناچنا یا پھر مایوسیوں میں غرق ہو جانا، یہی اس قسم کے لوگوں کا روٹین ہوتا ہے، جو کہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، انکار کرتے ہیں، پھر خاموشی سے جاتے ہیں۔ ہر قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ جب میں نے اینڈ آف ٹائم کے عنوان سے کئی سال پہلے پروگرام پیش کیے، لیکن تب اس موضوع پہ بہت زیادہ مواد نہیں تھا، لیکن گزرے چند سالوں میں اس پر بہت کچھ لکھا اور کہا گیا، اور جہاں بہت سے جید علماء کرام نے دنیا بھر سے اس پر نئے انداز میں تحقیق کی، گمان و وہم اور اندازوں کی بنیادوں پر اس قدر غلط مواد بھی سامنے آیا کہ بے شمار لوگ مزید بھٹک کے گمراہی کی طرف چلے گئے۔ اور تبھی یہ لازم ہے کہ انسان جب بھی گفتگو کرے یا سنے تو صرف ایک نقطہ ذہن میں رکھے کہ جس طرح موت زندگی کی حقیقت ہے، اسی طرح آخرت بھی دراصل اس دنیا کی حقیقت ہے، اور یہ بھی کہ اگر یوم آخرت نہ ہونے یا سزا و جزا کا تصور ہی نہ ہو تو پھر کیا یہ سارا کارخانہ ہستی صرف اس لیے تشکیل دیا گیا کہ 4 دن کھیل کود کرو، کھاؤ پیو اور پھر سب کچھ ختم؟ قیامت عربی زبان کا لفظ ہے اور لغت میں اس کے معنی ہے کھڑا کرنا، یعنی مردوں کو قبر سے کھڑا کرنا یا دوبارہ زندگی کی طرف لوٹانا۔ لیکن یہ کب آئے گی؟ ہزاروں سال کی طرح آج بھی انسان اس سوال کا جواب ڈھونڈتا ہے، اور تبھی اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت 187 میں فرماتے ہیں کہ لوگ تجھ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اس کے قیام کا وقت کیا ہے، تو کہہ دے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اس کو وقت پہ ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمینوں پہ بھاری چیز ہے، تم پر اچانک ہی آ جائے گی، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ گویا تو اس کے سوراخ میں لگا ہوا ہے، کہہ دے کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، تو کہہ دے کہ عجب نہیں قریب ہی آ لگی ہو۔ قیامت کا تذکرہ تمام انبیاء کرام نے بیان فرمایا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اس لیے آپ نے تفصیلاً اس کا ذکر کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور اس قیام میں آپ نے قیامت تک ہونے والا کوئی ایسا واقعہ نہ چھوڑا جو ہمیں نہ بیان کر دیا ہو۔ جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جن واقعات کی خبر دی، یعنی وہ جو راوی ہیں وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بھول گئے ہیں وہ واقعات جب بھی رونما ہوتے ہیں تو مجھے یاد آ جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی جب غائب ہو تو اس کا چہرہ بھول جاتا ہے، لیکن جب سامنے آتا ہے تو یاد آ جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کفر کرنے والے کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ قیامت کی نشانیاں 2 طرح سے بیان فرمائی گئی ہیں۔ قرآن شریف میں زیادہ تر ان کا ذکر ہے جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں، لیکن احادیث میں قریب اور دور ہر زمانے کا بیان ہے، اور اگر ہم بغور ان نشانیوں کا مطالعہ کریں تو کئی شرعی احکام اور فقہی مسائل بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ مثلا دجال کے زمین پہ ٹھہرنے کا واقعہ جب بیان ہوا تو کہا گیا کہ ایک دن، مہینے اور مہینہ سال کے برابر ہوگا، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے طویل دن، تو پھر 5 نمازیں کیسے ادا ہوں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم وقت کا اندازہ لگا کر عام دنوں کے دورانیے کے مطابق نمازیں ادا کر لیا کرنا۔ علامات قیامت کو سہل ترین انداز میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ جن کا بہت پہلے ظہور ہو چکا، یعنی جن نشانیوں کا روز قیامت سے نسبتاً فاصلہ بہت زیادہ ہے، وہ علامات بعیدہ کہلاتی ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور ان کا وصال، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ غزوات اور چاند کا ٹکڑے ہو جانا، اور پھر مدینہ منورہ میں آگ کا پھیلنا، یا پھر فتنہ تاتار جس کی پیشگی اطلاع بخاری، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی حدیث میں روایت ہے، یہ تمام کی تمام علامات بعیدہ ہیں۔ چاند کے ٹکڑے ہو جانے کے حوالے سے قرآن مجید کی سورہ قمر میں ذکر ملتا ہے۔ یہ پوری سورہ ہی چاند کے نام پہ ہے،
اور اس سورہ میں بعض مقامات پہ اس تباہی کا ذکر بھی ہے جو کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم فرعون پہ نازل ہوئی، کیونکہ وہ اپنے پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے۔ سورہ قمر کی پہلی آیت میں بہت اہم پیغام ہے کہ وہ ساعت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شق القمر کا موضع دکھایا۔ لفظ شق کے عربی میں کئی معنی ہیں، زیادہ تر تفاسیر قرآن میں اس کے معنی ٹکڑے ہونا لکھا ہے، یعنی شق القمر چاند کے ٹکڑے ہونا، لیکن عربی میں یہ لفظ زمین کھودنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا بے شک ہم نے ہی برسایا پانی فراوانی سے، پھر پھاڑا ہم نے زمین کو عجیب طریقے سے، پھر اگائے ہم نے اس میں غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں۔ علامات بعیدہ میں سے ایک وہ واقعات جو رونما ہو چکی ہیں، ان میں مدینہ کی جس کی خبر بخاری اور مسلم میں دی گئی۔ بخاری کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی اور اس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ اس حدیث میں بصرہ کا ذکر ہے، عراق کے شہر بصرہ کا نہیں۔ یہ بصرہ مدینہ منورہ اور دمشق کے درمیان ملک شام کا ایک مشہور شہر ہے جس کا دمشق سے فاصلہ کچھ 48 میل کے لگ بھگ ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں بحیرہ نامی عیسائی راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی پیشگوئی کی تھی۔ اس شہر کو بصر الحریر بھی کہتے ہیں، اور انجیل میں اس قدیم آبادی کا ذکر بوسر کے نام سے ہے۔ بہت کم لوگ شاید اس حقیقت سے واقف ہوں کہ وہ مقام جہاں عیسائی راہب نے پیشگوئی کی تھی آج بھی موجود ہے۔ بہت کم لوگ وہاں جاتے ہیں اور اس ویرانے میں ایک 4 دیواری کے اندر ایک درخت اس مقام پہ، اس جگہ پہ موجود ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ حدیث مبارک میں جس آگ کا ذکر ہوا وہ 6 جمادی الثانی 654 ہجری کی شام مدینہ منورہ کی مشرقی سمت کے مقام حرا سے پھیلی اور مسلسل 52 روز یعنی 27 رجب تک بھڑکتی رہی۔ علامہ نووی کی شرح مسلم کے مطابق اس کی روشنی مکہ معظمہ تک دیکھی جا سکتی، جبکہ ابو اسامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دمشق میں دیواروں پر روشنی دگنی ہو گئی تھی، اور دمشق میں ہم حیران تھے کہ اس کا سبب کیا ہے، حتیٰ کہ ہمیں وہاں کسی آگ تک کی خبر نہیں تھی۔ جب یہ آگ اس پتھر تک پہنچی جو حرم مدینہ کی حد میں تھا تو خود بخود بجھ گئی، اور بصرہ شہر کے لوگ یہ کہتے سنے گئے کہ ہم نے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں روشن دیکھی، یعنی عین وہی بات جس کی حدیث میں نشاندہی کی گئی تھی کہ اس آگ کی روشنی سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ علامہ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ اس آگ سے پہلے مدینہ منورہ میں ایک بھیانک گونج کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ شہر ایک ایسے زلزلے سے لرز اٹھا تھا کہ زمین و دیوار اور چھتیں مدینہ منورہ میں 3 روز تک کانپتی رہیں، اور پھر ہولناک آگ سے مدینہ کی گلیاں اس طرح بھر گئی تھیں جیسے شعلے ہر طرف سے پانی کی طرح بہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کیا تب مدینہ منورہ میں کوئی زلزلہ آیا تھا؟ کیا کوئی ثبوت ہے؟ حرہ رہت میں جبل ملیسا، ایک آتش فشاں پہاڑ جو کہ صدیوں سے خاموش ہے، اور جدید سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ آخری بار اس نے 654 ہجری میں لاوا اگلا تھا، اور یہ آتشی لاوا اپنے مرکز سے شمال کی جانب 23 کلومیٹر کی جانب سے اٹھا تھا، اور اس کی حدیں مدینہ منورہ کے موجودہ ایئرپورٹ تک جا پہنچی تھی، اور یہ پگھلا ہوا گرم لاوا ایک ایسے مقام پہ جا کے رک گیا تھا جہاں سے مدینہ شہر صرف 12 کلومیٹر دور تھا۔ اس لاوے کی تباہکاریوں کے آثار آج بھی مدینہ منورہ کے نزدیک دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک اور علامت جو ظاہر ہو چکی، علامت بعیدہ کا ایک فتنہ جو ظہور پذیر ہو چکا، وہ فتنہ تاتار ہے، یعنی منگولوں سے وہ جنگ جس کی پیشگی اطلاع بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث میں بیان ہے۔ صحیح بخاری کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تم پر قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کرو جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں چپٹی ہوں گی۔ ان کے چہرے ایسی ڈھال کی مانند ہوں گے جن پر تہ بتہ چمڑا چڑھا ہوگا، اور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جس کے جوتے بالوں سے نہ بنے ہوں۔
ان حدیث میں جس قوم سے مسلمانوں کی جنگ کی خبر دی گئی ہے وہ بیشتر علماء کے نزدیک وہی تاتاری ہیں جو ترکستان سے عذاب الہی بن کے مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئے، اور اس آنے کی جو خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ وہ تمام بربادی و خونریزی ہمیں فتنہ تاتار میں نظر آتی ہے۔ واضح طور پر بنو عباس کے آخری خلیفہ مستعصم باللہ کے قتل ہونے کے بعد عالم اسلام کا بیشتر علاقہ ان تاتاریوں کی وحشت کی زد میں آ کے نیست و نابود ہو گیا۔ لیکن پھر حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ قوم خود اسلام قبول کر کے امت اسلامیہ کا حصہ بن جائے۔ شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تاتاریوں کا یہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ اس حدیث مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حملہ آور قوم چھوٹی آنکھوں، چپٹی ناکوں اور ایسی ڈھال جیسے چہروں کے ساتھ بغداد پہ حملہ آور ہوئی تھی کہ بالوں کے جوتے انہوں نے پہن رکھے تھے، اور یہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق تھا۔ لیکن پھر جامعہ ازہر کے پروفیسر امین جمال اس تشریح سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ یعنی ترکوں سے جنگ ابھی نہیں ہوئی، اور کئی دیگر علماء کا بھی یہی کہنا ہے کہ ترکستان اور اس کے نواحی علاقوں کے لوگوں سے جس جنگ کا ذکر ہے اس کے بارے میں واضح نہیں کہ وہ خروج دجال سے پہلے ہوگی، اس کے دوران یا اس کے بعد۔ یہاں یہ تذکرہ بھی دلچسپ ہوگا کہ بعض عرب مورخین کے نزدیک اصل ترکوں کے 22 قبیلوں میں سے 21 کو حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار تعمیر کر کے اس کے پیچھے بند کر دیا تھا، اور معروف کتاب مرکت المفاتیح کے مطابق جو ایک قبیلہ دیوار کی اس طرف رہ گیا تھا وہ آج کے ترک ہیں۔ یاد رہے کہ اس قوم سے ایک جہاد حضرت قتیبہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تب ہوا تھا جب بخارا، آذربائیجان اور سمرقند وغیرہ فتح ہوئے، اور اب یہ علاقے دوبارہ سوویت یونین سے آزاد ہو کے وسطی ایشیا کی ریاستوں کی شکل لے چکے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں عرب و عجم کی تفریق کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے، خصوصاً مختلف مورخین کا اپنا پس منظر، اس لیے کہ کئی اکابرین نے تو عباسی خلافت کے دوران ہی تاتاریوں کے ہاتھوں خاتمے کو اس دور میں یاجوج و ماجوج کی الغار قرار دے دیا تھا، کیونکہ وہ بھی مشرق ہی سے آئے تھے۔ عباسی دور میں ترکوں کو غلام بنانے کا بڑا شوق تھا، بڑا رواج تھا۔ نو مسلم ترک تیزی سے ترقی کرتے گئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ سب سے بڑی اسلامی فوج تو ہم ہی ہیں، تو یہ جو تاریخ میں اکثر ہم عربی کا لفظ سنتے ہیں مملوک، اس کا مطلب ہی سفید غلام ہے، اور ہم ان سفید ترک غلاموں کو بر صغیر میں خاندان غلامہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ ان ترکوں نے عربوں کی جگہ لے لی، یہ جو غلام تھے، اور پھر حکومت کی ابتدا انہوں نے ترک سپہ سالار قطب الدین ایبک کی صورت میں کی، اور پھر التمش، غیاث الدین بلبن اور رضیہ سلطانہ، یہ سب مملوک تھے۔ ایک وقفہ اور اس کے بعد اس اہم اور حساس موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی۔ گفتگو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہ عرب و عجم تفریق اور اس کی تاریخ جو آج بھی ہمارا تعاقب کر رہی ہے اس کا ذکر بعد میں، لیکن اس مرحلے میں ذرا اس حدیث مبارکہ کا ذکر جہاں بخاری و مسلم میں ایک دعوت دیتی دو جماعتوں کے درمیان جنگ کا ذکر ہے۔ شارح حدیث ابن حجر اور دیگر علماء کی اکثریت اس بات پہ متفق ہے کہ یہاں اس جنگ صفین کا ذکر ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان صفین کے مقام پہ ہوئی، جو کہ دریائے فرات کے کنارے 37 ہجری یا 657 عیسوی میں برپا ہوئی، اور جسے مسلمانوں کی پہلی خانہ جنگی یا فتنہ بھی کہا جاتا ہے۔ صفین کا علاقہ اب ملک شام کا وہ علاقہ ہے جسے رقہ کہتے ہیں، اور یہ نام آج کل بہت زیادہ آپ سنتے ہوں گے کہ آج بھی وہاں مذہب کے نام پہ ایک دوسرے کے گلے کاٹے جا رہے ہیں۔ رقہ کے علاقے میں جنگ صفین سے پہلے دونوں فوجیں 100 دن تک آمنے سامنے کھڑی بات چیت کرتی رہی، اور پھر بربادی کا آغاز ہو گیا۔ مورخ یعقوبی بیان کرتے ہیں کہ 1 لاکھ مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے، اور ایک نئے گروہ نے یہاں جنم لیا جو ابتدا میں القرا اور پھر خوارج کہلایا۔ آگے گفتگو میں خوارج پہ تفصیلی بات کروں گا، لیکن یہ بھی کہ کن لوگوں کو خوارج کہتے ہیں، دوسرے کون سے لوگ ایسے ہیں جو واقعی خوارج ہیں، اور ایسا کون سا طبقہ ہے جو خود اپنے آپ کو خوارج کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ بیشتر علماء جنگ صفین اور صحابہ کرام کے درمیان خونریزی کو بحث سے دور رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی نفاق نہ پھیلے۔ ہم جس دور میں رہتے ہیں ارد گرد وہ نشانیاں اب ظاہر ہو رہی ہیں جنہیں علامات متوسطہ، یعنی وہ نشانیاں اس دور میں جس ہم دیکھ رہے ہیں
آہستہ ہمارے سامنے رونما ہوتے یہ واقعات ہمیں اس زمانے کی طرف مقررہ وقت کی رفتار کے ساتھ لے جا رہے ہیں جہاں پہ علامات کبریٰ تیزی سے ظاہر ہوں گی، اور پھر اس کے بعد چونکہ کئی واقعات یعنی ظہور امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تشریف آوری، آخری جنگیں، خوریزی، یہ سب کچھ چونکہ اور موجودہ دور سے کسی نہ کسی انداز میں مربوط ہیں، اس لیے انہیں سمجھنے کے لیے ہمیں کبھی ماضی کا سفر اور کبھی مستقبل کی طرف جانا ہوگا آنے والی گفتگو میں۔ گویا تاریخ بھی گویا تسبیح کے دانوں کی طرح ایک دوسرے سے جڑی، اور پھر ہر دانہ دوسرے دانے کے بکھرنے کے ساتھ چل پڑتا ہے، اور جو کچھ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس پہ غور فرمائیں اور اپنے ارد گرد دیکھیے تو عقل دنگ رہ جائے گی۔ مثلا صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، اور یہ کہ تو دیکھے گا کہ برہنہ پا، ننگ دھڑنگ محتاج بکریاں چرانے والے اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ اس حدیث کے پہلے حصے کے بارے میں چند علماء کا کہنا ہے کہ یہاں بعد میں ہونے والی اسلامی فتوحات کی جانب اشارہ ہے، جن میں کثرت سے لونڈیاں جنگی قیدی بنا کے لائی گئی تھی، اور پھر لونڈیوں نے ظاہر ہے بچوں کو جنم دیا، انہیں حرم میں رکھنے کا رواج ہوا، اور پھر ان کنیزوں نے جو کردار ادا کیا، اسلامی تاریخ ان محلاتی سازشوں سے بھری پڑی ہے۔ جبکہ کچھ علماء کا اصرار ہے کہ اس حدیث میں نافرمان اولاد کی جانب اشارہ ہے کہ بیٹی اپنی ماں سے یوں پیش آئے گی جیسے ماں اس کے غلام ہو۔ تشریح اس حدیث کی جس طرح بھی ہو، دو مختلف نقطۂ نظر رکھتے علماء کے دونوں ہی واقعات واضح طور پہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ پھر حدیث کے دوسرے حصے پہ نظر ڈالیے تو دبئی سے لے کے جدہ اور مصر سے لے کے اردن تک مقابلہ کس بات پہ ہوتا ہے آج کل؟ کس نے دنیا کی پہلی یا دوسری یا تیسری بڑی عمارت تعمیر کی، کہاں زیادہ وسیع اور عریض شاپنگ مال موجود ہے، اور کس کے ہاں زیادہ بلند ٹاور تعمیر کیا گیا؟ غرور و تکبر، شان و شوکت اور خود نمائی کا وہ منظر جسے 1400 سال پہلے آخر الزماں کی ایک نشانی کے طور پہ بیان کیا گیا تھا۔ پھر ایک اور روایت کہ جب آپ دیکھیں کہ ننگے پاؤں چلنے والے اور بے بس فقیر لوگوں کے سردار بن جائیں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھوکے فقیر کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرب۔ آج مشرق وسطیٰ کے حالات، قتل و غارت اور مسالک یہ قبائل کی بنیاد پہ خوریزی دیکھ کے لگتا ہے گویا بلند عمارتوں کے ساتھ ساتھ منگول دور کی طرح انسانی کھوپڑیوں کے مینار بھی تعمیر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں اور حد سے مت گزرو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ ایسے گھر تعمیر کرنے لگیں جنہیں کپڑوں کی طرح خوبصورت بنائیں گے۔ اسی حدیث کو ایک اور مقام پہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ آخری زمانے میں لوگ بہت سی مساجد تعمیر کر کے ان میں نقش و نگار کیا کریں گے۔ مسجد تعمیر کرنے والا اپنی مسجد کی تعمیر پہ فخر کیا کرے گا، اور پھر ان مساجد میں لوگوں کے دل عبادت سے ہٹ کے زیادہ عمارت کے حسن میں گم ہو جائے کریں گے۔ بہت سے صحابہ نے مساجد کی زینت سے ڈرایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنی مساجد کو اس طرح راستہ کرو گے جس طرح یہود و نصارہ اپنے عبادت خانوں کو کرتے ہیں؟ مکہ شریف میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند مقام پہ چڑھے اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے پوچھا کہ کیا تم اس چیز کو دیکھتے ہو جسے میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پر اس طرح برس رہے ہیں جس طرح بارش برستی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے گھروں کے ساتھ فتنوں کی بارش کا ذکر کیا ہے۔ دور حاضر کے علماء ٹی وی، ریڈیو، انٹرنیٹ کے غلط استعمال کے ذریعے غیر محسوس انداز میں شیطانی اغلغار کو اس فتنے سے تعبیر کرتے ہیں جس کی جانب اس حدیث میں اشارہ ہوا۔ آج تقریباً 2500 سیٹلائٹس ہماری زمین کے گرد حرکت میں ہیں۔ عرب ہر اس شے کو آسمان کہتے ہیں جو کہ ان کے اوپر بلند ہو۔ نظام العرب میں لکھا ہے کہ آسمان وہ ہے جو اوپر ہو اور آپ پر سایہ کرے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب تم پر آسمان سے شر نازل ہوگا،
یہاں تک کہ وہ فیافے تک جا پہنچے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ فیافہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنجر زمین۔ کئی علماء یہاں فیافے سے مراد صحراؤں میں آباد وہ بادہ نشین لیتے ہیں جو اونٹوں اور خیموں کے ساتھ اب سیٹلائٹ ٹی وی کے بغیر بھی گزارا نہیں کر سکتے۔ پامپائی ایک قدیم رومن شہر جو کہ آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے سے تباہ ہوا، وہاں رہتے لوگ خود کو بچانے میں ناکام رہے اور آگ کے نیچے شہر سمیت سب کے سب دفن ہوئے۔ 1599 عیسوی میں کسان نے کنواں کھودنے کے لیے اس علاقے میں کھدائی شروع کی تو گویا حیرت نے اسے جکڑ کے رکھ لیا۔ ایک پورا شہر اس طرح زمین سے نکل آیا کہ ایک بھٹی میں پھپھوندی لگی روٹی تک اپنی جگہ موجود تھی جو تباہی کے وقت تیار کی جا رہی تھی۔ ایک شاندار شہر جہاں ایک مصروف بندرگاہ تک موجود تھی، 2 تھیٹرز، کھیل کود کا وسیع میدان، مارکیٹیں، گرم اور سرد غسل خانے، شاندار سرکاری عمارتیں اور کم سے کم 90 مسافر خانے اور ہوٹل۔ یہ شہر صدیوں تک قائم رہتا اگر ایک مہلک ترین آتش فشاں پہاڑ کے سائے تلے آباد نہ ہوتا۔ جب راکھ اور پتھر کھولتے لاوے کے ساتھ شہر پہ گرے تو لگ بھگ 20,000 باشندوں میں سے کئی نے سمندر کی طرف فرار کی کوشش کی، لیکن وہ راستے بھی بند ہو چکے تھے اور یہ تباہی پھر 18 گھنٹے تک جاری رہی۔ جب سب کچھ ٹھنڈا ہوا تو کوئی ثبوت ہی نہیں تھا کہ یہاں کبھی کوئی بستی بھی آباد ہوا کرتی تھی۔ یہ 1,500 سال زمین کے نیچے دفن رہنے کے بعد اب گزرے 250 سال سے ہر سال تقریباً 25 لاکھ سیاحوں کو اپنا میزبان بناتا ہے۔ یہ ویران لوگ یہاں تفریح کے لیے بھی آتے ہیں اور شاید ان میں سے کچھ عبرت حاصل کرنے بھی۔ گلیاں، مکان، دیواروں پہ آویزاں تصاویر اور جو شخص جہاں جہاں جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا۔ زیادہ تر آتش فشاں پہاڑ ان زمینی پرتوں یا تہوں پر ہیں جنہیں ٹیکٹونک پلیٹس کہا جاتا ہے اور جو ان اوپری پرتوں یا نیچے بہتے لاوے کی اوپری پرتوں میں دباؤ کے نتیجے میں چٹانوں پر کریکس کے باعث وہ لاوا نکلتا ہے۔ کیونکہ چٹانیں کمزور ہو کے کریکس کے نیچے میں لاوے کو اگل دیتی ہیں، یعنی لاوا اگلنے میں ان پرتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ چنانچہ ان موومنٹس کی وجہ سے نہ صرف آتش فشاں پہاڑی لاوا نہیں اگلتے بلکہ ایک اور عذاب بھی ظاہر ہوتا ہے، یعنی زلزلہ۔ گویا دونوں عذاب ایک ہی انداز میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آتش فشاں پہاڑ کسی ٹیکٹونک پلیٹ پر نہ ہو تو پھر یہ زمین جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں اور جس کی کئی تہیں، پرتیں یا لیئرز ہیں، ان میں اچانک لہریں جنہیں سائنس میں سیسمک ویوز کہا جاتا ہے، ان کی توانائی شدید قوت انرجی کے ساتھ نکلنے سے زلزلے آتے ہیں۔ 1556 عیسوی میں چین کے صوبے شانزی کے زلزلے میں 8,30,000 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 1976 میں تینگزینگ کے علاقے میں زلزلہ 6.5 لاکھ انسانی جانیں لے گیا تھا۔ سمندر میں جنم لیتے زلزلے سونامی کو اور پہاڑوں پر یہ تودے گرنے یا لینڈ سلائیڈنگ کا سبب بھی بنتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر رحم کیا گیا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی عذاب نہیں بلکہ دنیا میں ہی اس کا عذاب قتل، زلزلوں اور فتنوں کی صورت مقرر کر دیا گیا ہے۔ انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے 5 بڑے زلزلے زمین کو اپنی لپیٹ میں لیں گے اور ان میں سے آخری زلزلہ 3 روز تک جاری رہے گا۔ قرآن شریف کی ایک پوری سورہ ہی سورہ زلزلہ کے نام سے ہے اور اس کی 8 آیات اس زلزلے کا ذکر کرتی ہیں جو قیامت سے پہلے آئے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے۔ جدید تحقیقات ظاہر کرتی ہیں کہ 2015 میں 1980 سے آتے زلزلوں کی تعداد دوگنی ہو چکی تھی۔ امریکن جیولوجیکل سروے کے ٹام مارکوس کے مطابق ہم اس دور میں پہنچ چکے ہیں جہاں تاریخ کے سب سے زیادہ زلزلے اس وقت جنم لے رہے ہیں۔ اور بہت کچھ اگلی نشست میں گفتگو جاری رہے گی۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔